جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات بنائے ہیں جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پھل ہم نے جنت کے اندر پیدا فرمائے ہیں، جنت کے باغات کے اندر پیدا کیے ہیں، انہی شکلوں والے پھل ہم نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں۔ جب ایمان والے جنت کے اندر پھل کھائیں گے، ایمان والوں کو جنت کے اندر پھل پیش کیے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، یہ پھل ہمیں تو پہلے بھی دیے گئے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویاں بنا کر رکھی ہیں، تیار کر کے رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے، اور یہ ایمان والے ان باغات کے اندر، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت مرد کے لیے بھی پیدا فرمائی ہے، عورت کے لیے بھی پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حور کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا، اگر اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پورا سورج کے سامنے کر دے، اس کی روشنی کی وجہ سے، چھوٹی انگلی کے پورے کے روشنی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے سورج نظر نہ آئے، جیسے دن کے اندر سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی کی وجہ سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، ستارے موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے۔ اسی طرح اگر جنت کی حور اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا پورا اگر سورج کے سامنے کر دے، اس پورے کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے سورج نظر نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حور کے اندر مٹھاس اتنا پیدا فرمایا، اگر ساتوں سمندروں کے اندر تھوک ڈال دے، اپنا لعاب دہن ڈال دے، ساتوں کے ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوشبو اتنا زیادہ بھر دی، اگر اپنے سر کے بالوں میں سے ایک بال اکھیڑ کر دنیا کے اندر ڈال دے، ایک بال کی وجہ سے ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کے اندر اتنا حسن و جمال رکھا، اتنی خوشبو رکھی ہے اور اتنی مٹھاس رکھی ہے، لیکن فرمایا دنیا کی عورت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت میں حور سے 70% زیادہ، 70 حصے زیادہ حسن و جمال عطا کرے گا۔ حور اگر اپنی چھوٹی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے کر دے، سورج اس کی روشنی کی وجہ سے بے نور ہو جائے، اور دنیا کی عورت کو اللہ تعالیٰ جو جنت میں حسن و جمال عطا کرے گا، وہ جنت کی حور کے مقابلے میں 70% زیادہ حسن ہوگا، تو اس حسن میں کیا کمال ہوگا، کتنا حسن زیادہ ہوگا، کتنی خوبصورتی زیادہ ہوگی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی نے سوال کر دیا کہ کل قیامت والے دن جنت میں مردوں کو دنیا والی بیویاں ملیں گی، عورتیں ملیں گی،
جب شوہر کے سامنے جنت کی حوریں ہوں گی تو یہ مرد، یہ شوہر اپنی بیویوں کو جنت میں کہاں دیکھیں گے؟ تو اس کا یہی جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والدن جنت میں دنیا والی بیوی کو، دنیا کی عورت کو، اس کے نماز پڑھنے کی برکت سے، روزے رکھنے کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے جنت کی حور سے 70% زیادہ، 70 حصے زیادہ حسن و جمال عطا کرے گا۔ جنت کی حور دنیا کی بیوی کے سامنے کالی نظر آئے گی، حسن و جمال اتنا نظر نہیں آئے گا دنیا کی بیوی کے حسن کے سامنے۔ تو جب اتنا زیادہ حسین و جمیل بیوی سامنے بیٹھی ہوگی تو یہ مرد، یہ شوہر حوروں کی طرف کہاں دیکھیں گے، بلکہ دنیا کی بیوی کے اندر مگن ہو جائیں گے۔ اور شوہر کو اللہ تعالیٰ جو حسن و جمال عطا کرے گا وہ دنیا کی بیوی سے 70% زیادہ حسن و جمال اللہ دے گا۔ حور کا اتنا حسن و جمال، پھر بیوی کا حسن و جمال، دنیا والی بیوی کا حسن و جمال 70% زیادہ، پھر شوہر کو جو اللہ تعالیٰ حسن و جمال عطا کرے گا وہ دنیا کی بیوی سے 70% زیادہ۔ تو وہ کیسا حسن و جمال ہوگا، وہ کیسی خوبصورتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، مرد کو اور عورت کو جنت کے اندر عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان انسانوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ مرد و عورت، یہ ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے جنت کے باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے ایک مرتبہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ ایسی مخلوق کو زمین کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے ہمارے پروردگار، اگر تو انسان کو زمین کے اندر بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے، تیری حمد و ثنا بیان کرے، تیری تعریف کرے، تیری تسبیح بیان کرے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، تیرے سامنے کھڑے ہو کر سجدے کرے، اے ہمارے پروردگار، یہ ساری عبادات ہم کرنے کو تیار ہیں اور ہم تسبیحات کر رہے ہیں، تیری عبادت کے اندر مصروف ہے، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری فرما برداری کر رہے ہیں، تیرے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بزرگی بیان کریں گے۔ اس قوم کو، اس مخلوق کو پیدا نہ کر، یہ مخلوق دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی، کیونکہ فرشتوں نے انسان سے پہلے جنات کو دیکھ لیا تھا کہ ان جنات نے زمین کے اندر قتل و غارت کیے، زمین کے اندر فساد پھیلایا، زمین کے اندر خون ریزی کی، لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات کیے۔
تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، یہ انسان بھی اسی طرح کرے گا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انسان کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مجھے معلوم ہے یہ انسان کتنی میری عبادت کرے گا، یہ مجھے معلوم ہے یہ انسان میری کتنی ریاضت کرے گا، میرے سامنے کتنے سجدے کرے گا، میری کتنی حمد و ثنا بیان کرے گا، میری کتنی تعریف کرے گا، میری کتنی تسبیحات بیان کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں معلوم نہیں، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، اسی لیے اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا جب مسلمان بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر یہ اعلان کرتا ہے اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دیا، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، دولت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تجارت اور زراعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اے میرے پروردگار ملازمت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، میں نے دنیا کی ایک ایک چیزیں کو پیچھے چھوڑ دیا، اے میرے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ یہ انسان فساد پھیلائے گا، یہ انسان فساد کرے گا، یہ انسان خون ریزی کرے گا، یہ انسان قتل و غارت کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ دیکھو تو صحیح میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کے اندر مصروف ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام کئی ہزار نہیں کئی لاکھ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں فرشتوں کو کہتے ہیں پوری روئے زمین میں جا کر پھیل جاؤ، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرو، ریاضت کرنے والوں کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والوں کو تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے والوں کو تلاش کرو، دعائیں مانگنے والوں کو تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرو، سجدے کرنے والوں کو تلاش کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں کو تلاش کرو، خاص طور پر دعائیں کرنے والوں کو تلاش کرو، جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کی ایک ایک دعا پر آمین کہتے چلے جاؤ، وہ دعائیں مانگتے چلے جائیں، تم اللہ کے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے چلے جاؤ، وہ عبادات کرتے چلے جائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری رات ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہو۔ اللہ کے فرشتے لیلۃ القدر میں ساری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، عبادات کرنے والوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پر دعائیں مانگنے والوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو مسلمان دعائیں مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان عبادات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فرشتے عبادات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ساری رات ان کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں اللہ کے فرشتے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے،
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو انسانوں کو، میرے بندوں کو، زمین پر تم کہتے تھے خون ریزی کریں گے، فساد پھیلیں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، جاؤ جا کر دیکھو میرے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، میری عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کے فرشتے آ کر انسانوں کو دیکھتے ہیں عبادات کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، پھر شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار ہم سے بھول ہو گئی کہ ہم نے کہا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا۔ تو اسی لیے خاص طور پر جب مسلمان بندہ روزے رکھتا ہے، پھر افطاری کے ٹائم دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے دسترخوان پر پڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے مشروبات دسترخوان پر پڑے ہیں، لیکن کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا، انتظار میں بیٹھا ہے۔ سارا دن کے روزے کی وجہ سے بھوک کی بھی شدت ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، بھوک کی شدت کے باوجود، پیاس کے شدید ہونے کے باوجود اعلیٰ قسم کے کھانوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اعلیٰ قسم کے مشروبات کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کوئی چیز کھانے کو تیار نہیں، اللہ کے حکم اور آرڈر کے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو کھانا شروع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، دیکھو تو صحیح، سارا دن روزے کی وجہ سے بھوک بھی ہے، شدید پیاس بھی ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے بھی سامنے پڑے ہیں، اعلیٰ قسم کی مشروبات بھی سامنے پڑے ہیں، بھوک بھی سخت لگی ہے، پیاس بھی سخت لگی ہے، لیکن کھانے کو تیار نہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر ایمان دیکھنا ہے تو ایمان والے کے روزے رکھنے کے وقت میں ایمان کو دیکھو۔ جب ایمان والا روزہ رکھتا ہے، رکھنے کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کا پانی منہ کے اندر لیتا ہے، اگر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے کہ وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک بات کو جانتا ہے، میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، اسی لیے وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے پانی نہیں پیتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ تھوکیں ڈالتا ہے، زیادہ سے زیادہ تھوکتا ہے، تاکہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے حلق میں نہ چلا جائے، کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے اس عمل کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کل قیامت والے دن نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے عطا کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے عطا کروں گا، نوافل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے عطا کروں گا، تہجد کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کی ہے، خیرات کی ہے تو خیرات کا بدلہ، زکوٰۃ کا بدلہ، حج کا بدلہ، تمام ذکر اذکار کا بدلہ، تمام کی تمام عبادات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعہ سے عطا کروں گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود پروردگار عطا کروں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں نے اپنے تمام کے تمام خزانوں کے اندر دیکھا، نماز کا بدلہ دینے کے لیے میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے خزانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں،
تلاوت کا بدلہ دینے کے لیے میرے خزانوں کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تہجد کا بدلہ دینے کے لیے، نوافل کا بدلہ عطا کرنے کے لیے، تلاوت کا بدلہ عطا کرنے کے لیے، ذکر کا بدلہ دینے کے لیے، ساری کی ساری عبادات کا بدلہ عطا کرنے کے لیے میرے خزانوں کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب میں نے دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ دینے کے لیے جب میں نے اپنے خزانوں میں دیکھا، مجھے ایک چیز بھی نہیں ملی کہ روزے کا بدلہ عطا کر سکوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا میرے خزانوں کے اندر ایک چیز بھی ایسی نہیں جو روزے کا بدل بن سکے، اسی لیے میں خود پروردگار روزے کا بدلہ بن گیا، اسی لیے میں خود پروردگار روزے کا بدلہ خود آپ ہوں۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود پروردگار ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ پابندی سے روزے رکھے، روزے کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تعظیمی سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، شیطان کے علاوہ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ شیطان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس ذلیل شیطان نے یہ نہیں سوچا کہ پروردگار کا حکم ہے، پروردگار کا آرڈر ہے۔ اصل یہ نہیں کہ تعظیمی سجدہ کس کو کر رہے ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آرڈر کس کا ہے، کس کے فرمان پر عمل کرنا ہے، کس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ فرشتوں نے ایک بات بھی نہیں سوچی، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے گر گئے۔ شیطان نے انکار کر دیا، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، اے شیطان، آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اے شیطان میرا حکم تھا، میں نے تجھے آرڈر کیا تھا، میں پروردگار کا حکم تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا، اللہ تعالیٰ کے آرڈر پر عمل کرتا، تو نے اللہ کے حکم کا انکار کیوں کر دیا؟ تو شیطان نے فوراً کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے شیطان کون سی چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو میں نے پیدا کیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا آرڈر تھا، میرا حکم تھا، پروردگار کا حکم تھا، میرا آرڈر ماننے کے لیے تو ہر وقت تیار رہا ہے، لاکھوں سالوں سے میری